اچھا سر، پچھلے جو آپ نے ویلاگ کیا تھا اس میں گاندھی جی کے بارے میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی تھی کہ گاندھی جی کا جو قتل ہوا اس میں یہ بھی وجہ شامل تھی کہ جو پاکستان کو پیسے انڈیا سے آنے تھے وہ نہیں آئے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو جنم قتل کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جو کہ ہماری نئی نسل تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بیچارے پیدا ہی اب ہوئے ہیں یا کچھ عرصہ پہلے پیدا ہوئے۔ جو ہمارے جو سینئرز ہیں یا جو ہماری جو نسل ہے، تو ہمارے لوگ بھی جو ہے اس کے متعلق جو ہے نا جی حقیقت نہیں جانتے۔ وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ تاریخ جو ہے نا وہ مکمل طور پر اس طرح سے نہیں پڑھائی گئی کہ ہم سارے نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے تاریخ پڑھ، ہم نے اپنے مطلب کی چیزیں پڑھا دی، اور ہم نے جو ہے نا جی وہ چیز نہیں پڑھائی جو ہمیں پسند نہیں تھی۔ یہاں تو مطلب ہے کہ ہم نے یہی تعلیم دی یا ہم نے جو پڑھا، ہم نے اسکولوں میں یہی پڑھتے رہے ہیں کہ یہ جو گاندھی صاحب تھے، جنہیں کہ انڈیا میں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک متعصب مطلب ہے کہ لیڈر تھے ہندو کمیونٹی کے، اور ہم اس لیے جو ہے نا جی ہمیں ان کی رسپیکٹ نہیں سکھائی گئی اسکول کی سطح پر تعلیم کے دوران کہ یہ ایک ہندو کمیونٹی کے لیڈر۔ حالانکہ وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا وہ مذہب تھا، ہندو ہونا اور بات ہے، مسلمان ہونا ان کی چلو یہ تو ایک افضل بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب ہم انہیں بطور ایک سیاسی رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ بر صغیر کا یہ ایک بہت بڑا لیڈر تھا گاندھی۔ اور یہ اب تو خیر انڈیا نے تو انہیں سرکاری طور پر اون کر لیا، وہ تو خیر ان کے تو وہ مہاتما ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف انڈیا کے نہیں، وہ اس بر صغیر کے بھی بہت بڑے لیڈر۔ جیسے ہمارے قائد اعظم تھے، وہ قائد اعظم جو صرف پاکستان کے نہیں، وہ بر صغیر کے بھی لیڈر تھے، یعنی کہ پورے بر صغیر کے لوگ ان کے متعلق جو ہے نا جو اچھی رائے رکھتے تھے، ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور بلکہ کسی وقت میں تو قائد اعظم کو ہندو مسلم کمیونٹی کا سفیر کہا گیا تھا، یہ اتحاد کے پیغمبر تھے۔ وہ تو بعد میں آ کے وہ پھر انہوں نے مطلب ہے کہ جدوجہد کی نا لینا وہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ قتل ہوتے ہیں۔ 30 جنوری 1948 کو یہ انہیں قتل کیا ہے۔ جو قتل کیا گیا وہ تھا ایک وہ ہندو انتہا پسند تھا، نتھو رام گوڈ سے اس کا نام تھا۔ یہ سکھ تھا؟ نہیں، ہندو تھا، ہندو، اور یہ عام آدمی نہیں تھا، یہ ایک سیاسی لیڈر تھا اور صحافی تھا، اور بھوکا ننگا بھی نہیں تھا، یہ مطلب ویل آف تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات، یہ بڑی ہاں۔ اور یہ دو آدمی جو ہے نا جی، ایک ان کے ساتھ جو ان کے وہ اپنا دوست تھا اس کا، وہ اس کا نظریاتی دوست بھی تھا، نارائن غالباً اس کا نام تھا۔ یہ دو بمبئی سے صرف گاندھی کو قتل کرنے کے لیے دہلی آئے تھے، اور بائی ایئر آئے گئے اس وقت۔ اچھا، بائی ایئر، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بذریعہ ٹرین پہنچے تھے، ان کی پوری جماعت۔ یہ ایک جماعت تھی جسے ہندو محاسبہ بعد میں کہتے تھے۔ تو پہلے اس جماعت کا جو نام تھا وہ مجھے میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ ہندو محاسبہ سے پہلے اس جماعت کا ایک اور نام بھی تھا۔ یہ باقاعدہ طور پر یہ ہندو ایکسٹریمسٹ لوگوں کی جماعت تھی۔ یہ بھی بال ٹھاکرے وغیرہ بھی، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے سکسیسر ہیں، اور یہ بال ٹھاکرے وغیرہ، تو یہ ہندو انتہا ہے۔ تو یہ گاندھی کے اس لیے خلاف ہو گئے کہ گاندھی صاحب جو تھے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے متعلق۔ جیسے میں نے پچھلی اپنا ویلاگ میں بتایا تھا کہ جس وقت فساد شروع ہوئے ہیں پاکستان بننے کے قیام سے فوراً بعد اور جنوری 48 کے درمیان، وہ 3 مہینے جب وہ مائگریشن ہوئے گی نا، 3-4 مہینے، تو اس فساد کا جو نتیجہ ہے وہ دہلی میں بھی برآمد ہوا۔ دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا، ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھر جلانے شروع کر دیے۔ گاندھی نے اس کی مخالفت کی، گاندھی نے وہاں مسلمانوں کے تحفظ کی بات کی، گاندھی نے عیسائیوں کے تحفظ کی بات کی۔ تو یہ جو بات تھی نا، یہ ہندو انتہا پسندوں کو ناگوار گزری، اور گاندھی نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ آپ نے جو پاکستان کے جو پیسے روکے ہوئے ہیں 55 کروڑ روپے، وہ انہیں دیں جو ہمارے ایگریمنٹ کے مطابق۔ تو حالانکہ ان کے خلاف جو ہے نا جی وہ آرگومنٹ دیا گیا کہ وہاں تو انہوں نے تو جنگ لگائی ہوئی ہے، کشمیر میں تو ہمارا کشمیر
وہ چھین رہے ہیں قبائلی اور ہم انہیں پیسے کیوں دیں. انہوں نے کہا نہیں، جو آپ نے وعدہ کیا آپ ان کے پیسے دیں اور یہاں جو مسلمانوں کو آپ تحفظ فراہم کریں، ہم نے اپنے انڈیا میں تحفظ کرنا ہے اپنی اقلیتوں. اس پر وہ اس وقت کی جو ماحول تھا، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، اگرچہ اس کا جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھا، لیکن جو نیچے جو لوگ تھے پٹیل وغیرہ یہ وہ سارے جو ہے ان میں ایکسٹریمسٹ لوگ بھی شامل تھے. انہوں نے ان کی ہدایات کی کوئی وزن نہ دیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی اور انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے میری یہ دونوں باتیں نہ مانی تو میں برت رکھوں گا اور میں مر جاؤں گا بھوک ہڑتال پہ. یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا، میں پیچھے کی ہٹوں گا. اور انہوں نے برت رکھ لیا، حقیقت میں رکھ لیا 12-13 جنوری سے. وہ مرد ان کے شروع ہو گئے. تو جب انہوں نے مرمر رکھ لیا تو یہ جو انتہا پسند تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ جس طرح پنجابی میں کہہ لو کہ بابے کو فارغ کیا ہے. تو وہ جو ہے نا جی وہ انہوں نے اس کے پلان کیا. یہ وہاں سے آئے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بعد میں جو گاندھی کا جو قتل کا باقاعدہ مقدمہ چلا اس میں پھانسی ہوئی ہے اس نتھو رام گوڈسے کو. تو اس میں باقاعدہ چیزیں سامنے آئی کہ اس نے وہ بریٹا پسٹل جو تھا وہ خریدا، اس میں سے مطلب گولیاں چلائی تھی. اور یہ جو اس وقت گاندھی جس مارے گئے، یہ اس وقت ایک ان کی برلا ہاؤس ایک جگہ ہے جہاں پر اس وقت ان کی سمادھی ہے یا جو آخری وہاں پر ایک دعائیہ تقریب ہو رہی تھی. یہ اس دعائیہ تقریب میں شامل تھے، کوئی سیاسی تقریب ہی نہیں تھی، دعائیہ تقریب. تو وہاں اس کو پہلے انہیں پتا ہوگا کہ یہاں دعائیہ تقریب ہونی ہے، جیسے ہماری کوئی ہوتی ہے مذہبی تقریبات پہلے پتا ہوتا ہے پورا ڈیٹ کو. وہاں پر جو ہے نا جی وہ اس نے گولیاں چلائی اور مارا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات میں تو سنی سنائی نہیں کر رہا، اس کا باقاعدہ ٹرائل ہوا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 وجہ سے انہیں قتل کیا. ایک تو یہ جو ہے نا جی یہ دہلی میں جو مسلمانوں کا ہم بدلہ لے رہے تھے، جو ہمارے مطلب ہے کہ ہندو انڈیا سے آ رہے تھے، وہ انہوں نے ہمارے راستے میں اور سکھ، تو انہوں نے ہمیں بیجا طور پر جو ہے نا جی ہمیں مداخلت کی ہے. یہ ضرورت سے زیادہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان کو جو ہے نا جی 55 کروڑ روپے دینا چاہتے ہیں، ہماری تو اپنی حالت خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بنیاد پر یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. تو انہوں نے اسے قتل کیا گاندھی کو. اور یہ ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں، حالانکہ یہ سچا واقعہ تھا اور بعد میں ثابت بھی ہوا، اس پر بے شمار بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ٹرائل ہوا، وہ سزا ہوئے، یہ سارا ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں وہ بدقسمتی سے وہ تاریخ کو اس طرح نہیں پڑھایا گیا. اس لیے ہمیں یہ بہت سارے ہمارے بچوں کو، دوستوں کو یہ علم نہیں ہے کہ گاندھی کی جو ڈیتھ ہے، جو اس کا مرڈر ہے، اس میں مسلمانوں سے محبت کی اس پر الزام لگا اور پاکستان بھی اس کی ریزننگ میں ایک شامل ہے. 2 ہی ریزننگ تھے، وہ دہلی کا قتل عام کی، وہ دہلی میں مسلمانوں کی مطلب ابلاغ تحفظ کرنا، اور پاکستان کی جو ہے نا جی یہ 55 کروڑ کی واپسی. تو یہ جنوری 48 کا بڑا اہم واقعہ تھا. اس کے بعد جو ہے نا جی فوراً بعد اس کے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جوناگڑھ، یہ جوناگڑھ کا نام تو بڑا سنا آپ نے، بلکہ پچھلے ویلاگ میں وہ بتایا بھی تھا کہ جوناگڑھ کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی پیسے دیے تھے پاکستان کو تنہاؤں کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے. تو جوناگڑھ کدھر گیا آپ؟ جوناگڑھ دراصل نا جی وہ ایک ریاست تھی. یہ جو راجستھان کا ایریا ہے نا جی، یہ جو انڈیا کا راجستھان کا ایریا ہے جو کراچی سے یعنی کہ نیچے کی سائڈ پر ہے، اور ادھر وہ سمندر کے ساتھ بھی وہ جا کے وہ ایریا لگتا ہے. تو یہ ایک ریاست تھی، بہت بڑی ریاست تھی، اور یہ بڑی امیر ترین ریاست تھی. آج بھی جو اس کا دارالحکومت ہے نا جو اس وقت کا حیدرآباد، آج اسے انڈین حیدرآباد کہتے ہیں. آپ انڈین حیدرآباد کو اپنے حیدرآباد سے آپ کمپیئر کر لیں تو آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے آپ لاہور کے کسی گلبرگ یا ڈیفنس کو جو ہے آپ کے چیچوں کی ملیا سے آپ کمپیئر کریں. یعنی کہ وہ شہر اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، اتنا آگے نکل گیا ہے. آپ اس کا ویڈیو ٹور دیکھیں، آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ وہ انڈیا کا شہر.
تو آج بھی وہ مطلب ہے کہ مالی طور پر وہ آگے ہیں. تو اس دور میں یہ انڈیا کی سب سے امیر ترین ریاست تھی اور اس کے جو حکمران تھے وہ نواب آف جوناگڑھ تھے. تو یہ مطلب ہے کہ نیک دل وہ حکمران تھے, وہ نسلی طور پر ہی پاپولر تھے شروع سے ہی. جی تو وہ وہاں کی جو اگرچہ میجورٹی ہندو آبادی تھی, مسلمان وہاں میجورٹی میں نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ انہیں پسند کرتے تھے. ان کا جو اس پر وہاں اقتدار تھا نا, وہ جبر اور ظلم کی بنیاد پر نہیں تھا, وہ ایک خوشحال ریاست کی بنیاد پر وہ لوگ اپنی ریاست سے پیار کرتے تھے. وہاں کاروبار کا مرکز تھا, کاروباری وہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے آپ کے کاروبار تھے یہ سارے ادھر ہی ہوتے تھے, انہی کی بندرگاہ سے ہوتے تھے. اور بلکہ وہ کراچی تو بعد میں ڈیولپ ہوا ہے نا, یہ اس سے پہلے کیا جو ہے نا کاروباری وہ مراکز تھے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ ایک بہت امیر ترین ریاست تھی. تو جب یہ گاندھی صاحب مطلب ہے کہ چلے گئے دنیا سے, تو اس کے بعد وہاں کی جو لیڈرشپ تھی انڈیا کی, انہوں نے بڑی ایک سمارٹ موو کی. انہوں نے فوری طور پر وہاں ریفرینڈم کا اعلان کر دیا. حالانکہ نواب آف جوناگڑھ نے جس طرح انہوں نے یہاں پر کشمیر کے مہاراجا جو ہندو تھا, انہوں نے انڈیا کے ساتھ علاقہ اعلان کیا تھا, نواب آف جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ علاقہ اعلان کیا تھا. لیکن اس علاقے کو تسلیم نہیں کیا گیا, انڈین جو اس کو تسلیم کر لیا گیا. یہاں ریفرینڈم کو سے اوائڈ کیا گیا, یہاں کہا گیا, اور وہاں کہا گیا کہ یہاں ریفرینڈم ہم کرائیں گے. تو وہاں میجورٹی ہندوؤں کی تھی. تو 24 فروری کو جو ہے نا جی وہاں وہ 24-25 فروری کو وہاں ریفرینڈم ہوا, اور ریفرینڈم میں ہندوؤں نے کہا جی کہ ہم نے وہاں ہندوستان میں رہنا. اور اس ریاست کی کوئی آپ کہہ لیں بھی تخلیق یا تشکیل جو تھی اس قسم کی کہ اس کے چاروں طرف انڈیا تھا. اور پاکستان تو وہ ایک اس وقت ہمارے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قریشی صاحب نے ایک کمزوری کا میسج دے دیا تھا کشمیر میں جی کہ ہم نہیں جناب اسے سنبھال سکتے, حالانکہ اس کے ساتھ تو ہمارا بارڈر لگ رہا تھا. تو وہاں تو بارڈر بھی نہیں تھا, تو اسے کیسے جا کے ہم مطلب کنٹرول کرتے ہیں. تو وہ انہیں پتا تھا کہ یہ ان کے کمزوری ہاتھ آگے تھے, جو انہوں نے ریفرینڈم کرایا اور اسے اپنے شامل کر لیا اپنے. تو اس طرح سے جو ایک وہ ریاست کا جس کے حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ علاقہ اعلان کیا تھا, وہ بھی جو ہے نا جی وہ انڈیا کے پاس چلی گئی. یہ تاریخ کا جبر ہے جو ہمارے ساتھ اس ملک کے ساتھ ہوا.